سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل لو كان معه آلهة كما يقولون قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لو اگر، کانا ہوتے، معہو اس اللہ کے ساتھ، لو کانا معہو اگر ہوتے اس اللہ کے ساتھ، آلہتن دیگر معبود، کما جیسا کہ یقولون وہ مشرک کہتے ہیں، اذن تو اس وقت، لبتغوا ضرور وہ معبود تلاش کرتے، ضرور وہ معبود تلاش کرتے، الی ذی العرش عرش والے اللہ کی طرف، سبیلا کوئی راستہ۔ کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو عرش والے حقیقی خدا پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی راستہ پیدا کر لیتے۔ آیت نمبر 43۔ سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور برتر ہے، عما ان سے جو یقولون وہ مشرک کہتے ہیں، علواً برتر، کبیرہ بہت زیادہ۔ حقیقت یہ ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس کی ذات ان سے بالکل پاک اور بہت بالا و برتر ہے۔ آیت نمبر 44۔ تسبحو پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لہو اس کی، السماوات السبع ساتوں آسمان، والارض اور زمین بھی، ومن اور جو مخلوق، فیہن ان میں ہے، وَإِن اور نہیں ہے، من شیء کوئی چیز، وَإِن من شیء اور نہیں ہے کوئی چیز، الا مگر، یسبح وہ تسبیح بیان کرتی ہے، بحمدہ اس کی حمد کے ساتھ، ولیکن اور لیکن، لا تفقہون تم نہیں سمجھتے، لا تفقہون تم نہیں سمجھتے، تسبیحہم ان کی تسبیح، انہو بلا شبہ وہ، کانا ہے، انہو کانا بلا شبہ وہ ہے، حلیما نہایت حوصلے والا، غفورا بہت بخشنے والا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی ساری مخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا بردبار، بہت معاف کرنے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر، ابطال شرک کے لیے ان سے فرمائے کہ اگر اس معبود برحق کے ساتھ اور معبود بھی شریک ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو اس حالت میں عرش والے حقیقی خدا تک انہوں نے یعنی دوسرے معبودوں نے کبھی کا راستہ ڈھونڈ لیا ہوتا۔ یعنی جن کو تم اللہ کے ساتھ خدائے کا شریک قرار دیتے ہو، اگر واقعی شریک ہوتے تو عرش والے خدا پر چڑھائی کر دیتے اور راستہ ڈھونڈ لیتے، اور جب خداؤں میں جنگ ہو جاتی تو دنیا کا نظام کس طرح چلتا، جس کا ایک خاص نظام محکم کے ساتھ چلنا ہر شخص مشاہدہ کر رہا ہے۔ اس لیے نظام عالم کا صحیح طور پر چلتے رہنا خود اس کی دلیل ہے کہ ایک خدا کے سوا کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور اس سے بہت زیادہ بالا و برتر ہے۔ وہ ایسا پاک ہے کہ تمام ساتوں آسمان اور زمین اور جتنے فرشتے، آدمی اور جن ان میں موجود ہیں، سب کے سب قالن یا حالن اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ تسبیح صرف عقل والے انسان اور جن کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ زمین و آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ بے شک وہ بڑا حلیم، بڑا غفور ہے۔ ان چیزوں میں فرشتے سب کے سب اور انسان اور جن جو مومن ہیں ان کا اللہ کی تسبیح کرنا تو بدیہی بات ہے، سبھی جانتے ہیں۔ کافر انسان اور جن جو بظاہر تسبیح نہیں کرتے
اسی طرح عالم کی دوسری چیزیں جن کو کہا جاتا ہے کہ ان میں عقل و شعور نہیں ہے، ان کے تسبیح پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ ان کی تسبیح سے مراد تسبیح حال یعنی ان کے حالات کی شہادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کا مجموعی حال بتلا رہا ہے کہ وہ نہ اپنے وجود میں مستقل ہے نہ اپنے باقی رہنے میں، وہ کسی بڑی قدرت کے تابع چل رہا ہے، یہی شہادت حال اس کی تسبیح ہے۔ مگر دوسرے اہل تحقیق کا قول یہ ہے کہ تسبیح اختیاری تو صرف فرشتے اور مومن جن اور انس کے لیے مخصوص ہے، مگر تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ذرہ ذرہ کو اپنا تسبیح خواہ بنا رکھا ہے۔ کافر بھی اولاً تو عموماً خدا تعالیٰ کو مانتے اور اس کی عظمت کے قائل ہے، اور جو مادہ پرست دہریے یا آج کل کے کمیونسٹ خدا کے وجود کے بظاہر قائل نہیں، مگر ان کے وجود کا ہر جز جبری طور پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے، جیسے درخت اور پتھر مٹی وغیرہ سب چیزیں تسبیح حق میں مشغول ہے، مگر ان کی یہ تسبیح جو جبری اور تکوینی یا عام لوگ سنتے نہیں۔ قرآن کریم کے ارشاد وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ہر ذرہ کی تسبیح تکوینی کوئی ایسی چیز ہے جس کو عام انسان سمجھ نہیں سکتے۔ تسبیح حالی کو تو اہل عقل و فہم جان سکتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ تسبیح صرف حالی نہیں حقیقی ہے، مگر ہمارے فہم و ادراک سے بالاتر ہے۔ حدیث میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ مذکور ہے کہ آپ کی مٹی میں کنکروں کا تسبیح کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کانوں سے سنا، اس کا معجزہ ہونا تو ظاہر ہے، مگر خصائص کبریٰ میں شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کنکروں کا تسبیح پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں، وہ تو جہاں کہیں بھی ہے تسبیح پڑھتی ہے، بلکہ معجزہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کے دست مبارک میں آنے کے بعد ان کی وہ تسبیح کانوں سے سنی جانے لگی۔